نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فیل کے اوپر بات کریں گے۔ اس سورہ فیل کے اندر اصحاب الفیل کا ذکر ہے، جو کہ ابرہا کی قیادت کے اندر آ کے مکے کے اوپر اٹیک کیا تھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طور پہ پوری جو ہے وہ حفاظت فرمائی تھی۔ جس سال کے اندر یہ واقعہ ہوا اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا، اور اسی واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور کچھ روایات کے مطابق اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ نشانی تھی کہ جو بھی اس آنے والے رسول کی دعوت کے اندر رکاوٹ بنے گا وہ مغلوب ہو جائے گا اور نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کا جو ہے وہ سادہ سر ترجمہ ایسے ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ان کی تدبیریں ضائع نہیں کر دیں، اس طرح کہ ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ اس کے اندر دوسری آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کی ساری تدبیروں کو ضائع کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو وہیں یمن میں جب اس نے کعبے کے اوپر اٹیک کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو وہیں پہ جو ہے وہ اس کے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آل دا وے جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع دیا، اور وہ ساری کی ساری ریسورسز جمع کرنے کے قابل ہوا، ساری آرمیز جمع کرنے کے قابل ہوا۔ اس نے درجن بھر جو ہے وہ ہاتھی ارینج کیا عرب کے جیسے علاقے کے اندر، اور وہ راستے میں سارے کے سارے قبیلوں کو مسخر کرتا ہوا اور تہو بالا کرتا ہوا مکے تک پہنچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آ کے اس کو عبرت کا نشان بنایا تاکہ پوری کی پوری دنیا کے اندر جو ہے کعبے کی وقت اور عظمت جو ہے وہ بیٹھ جائے، تاکہ جو ہے وہ جو رسول اس گھر کو جو ہے وہ بتوں سے پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آلریڈی اس گھر کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عظمت پیدا ہو چکی ہو۔ پھر آخری آیت کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے اسے ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی نومینل اور ایسی چیز جو کہ وہ خفیف ہوتی ہے اس سے کمپیئر کیا ہے۔ جب کوئی مویشی جو ہے وہ چارہ چرتے ہوئے ایک چنک لیتا ہے اور اس کے منہ وہ سب نہیں کھاتا بلکہ کچھ اس کے منہ سے گر جاتا ہے، وہ گری ہوئے چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مشبہ دی کہ کھایا ہوا بھوس کے، جس کو نہ کوئی اور نہ ہی مویشی جو ہے وہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ منہ مارے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو بھی اور دیکھنے والے کو بھی اور بھولنے والے کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔